بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد النبوی کی تاریخ۔ جب آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 622 فرسٹ ہجری کو مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اور اہل مدینہ نے جس طرح سے استقبال کیا، سب نے درخواست کی کہ آپ ہمارے پاس رہیں۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسجد نبوی کا سنگ بنیاد رکھا تو آپ حضور کریم نے خود بھی اس کام میں حصہ لیا۔ قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة۔ مسجد نبوی کی جو پہلی بار بنیاد رکھی گئی سن 1 ہجری میں، وہ 1500 میٹر مربع تک تعمیر کی گئی۔ جو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ماڈل حکومت سعودی عربیہ نے بنوا کر خاص ایک مدینہ کے میوزیم میں رکھا ہے تاکہ لوگ دیکھ سکیں مسجد النبوی کب اور کیسے تعمیر کی گئی۔ دوسری توسیع جنگ خیبر کے بعد 7 ہجری میں 2500 میٹر مربع کی گئی۔ اس کے بعد 17 ہجری میں امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسجد حرم کی توسیع کی گئی، جس میں دروازوں کی تعداد بڑھا کر 6 کی گئی اور صحن کو بڑا کیا گیا۔ مجموعی طور پر 3200 میٹر مربع کی توسیع کی گئی۔ پھر 29 سے 30 ہجری میں امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 495 میٹر مربع کی توسیع کی گئی۔ اس میں خصوصاً حرم کی چھت میں لوہا ڈلوایا گیا اور اس کو مضبوط کیا گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد امیہ کے دور میں سن 88 ہجری سے لے کر سن 91 ہجری تک کام جاری رہا، جو کہ الولید بن عبد المالک کے دور میں ہوا، جس میں 4 مینار بنائے گئے اور چاروں طرف سے حرم کا صحن بنایا گیا، جو اب تک سب سے زیادہ طرز کا کام ہوا تھا۔ مجموعی طور پر 2369 میٹر مربع پر کام ہوا، جو یہ ماڈل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد حکومت عباسیہ کے خلیفہ ابو عبداللہ الحمدی نے 161 ہجری میں کام اسٹارٹ کروایا اور 2350 میٹر مربع مسجد النبوی کو بڑھایا۔ پھر کافی عرصے کے بعد خلافت اشرف کے حق میں مصر کئی تبائی نے 888 ہجری میں مسجد الحرم کا کام کروایا، جو کہ 120 میٹر مربع پر ہوا۔ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ نے حکومت سنبھالی اور مسجد نبوی کے کام میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ سب سے پہلے السلطان عبد المجید نے کام شروع کروایا اور مسجد نبوی کی دیواروں پر خوبصورتی سے قرآنی آیات لکھوائیں، جس کا مجموعی 1293 میٹر مربع پر کام ہوا۔ جو قرآن کی آیات مسجد نبوی کی دیواروں پر لکھی گئی تھی اور وہ آج بھی اسی شکل میں قائم اور دائم ہیں۔ مسجد النبوی میں اعلیٰ قسم کا سنگ مرمر استعمال ہوا اور اس دور کے جدید فانوس لگائے گئے، اور پہلی بار حرم میں بجلی کا استعمال بھی سلطنت عثمانیہ میں ہوا، اور اسی طرح سلطنت عثمانیہ میں کافی ماڈرن طریقے کا کام ہوا۔ اس کے بعد جب حکومت میں السعود آئے اور عبدالعزیز السعود نے حرم کا کام جاری رکھا
اور حاجیوں کے لیے مناسب اہتمام کرنا شروع کر دیا۔ سن 1368 ہجری میں عبدالعزیز السعود نے سب سے زیادہ اراضی پر کام کروایا اور حرم کو 6023 میٹر مربع تک بڑھایا اور حرم کے صحن کو 16548 میٹر مربع تک وسیع کر دیا۔ پھر اس کے بعد سن 1405 ہجری میں تاریخ میں سب سے زیادہ مسجد حرم کی توسیع کی گئی جو 82,000 میٹر مربع پر مشتمل تھا، جو کہ کنگ فہد کی حکومت میں ہوئی، جس میں مسجد النبوی 5 گنا زیادہ کی اراضی پر مشتمل ہو گئی۔ اس کے بعد کنگ عبداللہ کے دور میں کام سٹارٹ ہوا، جس میں صحن کو بنایا گیا اور الیکٹریکل چھتریاں لگائی گئیں، جس میں زائرین کے لیے موسم گرما میں ماڈرن پنکھے لگائے گئے۔ اور آنے والے زائرین کے لیے ایک کشادہ کار پارکنگ بنائی گئی جو کہ تمام وسیع اور ترتیب سے بنی ہوئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ 1433 میں سٹارٹ ہوا جو تاریخ میں سب سے بڑا پروجیکٹ تھا، پر وہ مکمل نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد ملک سلمان نے حرم کا دورہ کیا اور سارے کام کا جائزہ لیا اور سب سے بڑے پروجیکٹ کا اعلان کیا جو مشرق سے مغرب تک مشتمل تھا، جس کا کام دن رات جاری اور ساری رہا۔ اس کام کی کافی ویڈیوز اور ڈاکومنٹریز ہم نے بنائی جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں۔ اس پروجیکٹ میں کافی ہوٹلز، بلڈنگز، دکان وغیرہ کو گرایا گیا، کافی ایریاز خالی کروائی گئی اور ہر جگہ کام کا جال بچھایا گیا، جس میں داخلی اور خارجی راستوں پر کام چل رہا ہے۔ ابھی تک مسجد النبوی کی مین گیٹ کی تیاری مکمل نہیں ہو سکی، جس کا کام جاری اور ساری ہے۔